اللہ تعالیٰ نے عورت کے سینے میں دو دل کیوں رکھے؟ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ خواتین و حضرات، اگر اس آیت کریمہ پر غور کریں تو اس میں لفظ رجل کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے آدمی، یعنی حکم صرف مردوں کے لیے خاص کر دیا گیا، جبکہ خواتین اس حکم سے مستثنی ہیں، خارج ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، لیکن جہاں حقیقتاً اللہ عز و جل نے مرد کو خاص طور پر انڈیکیٹ کیا ہے، مخاطب کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آیت کے اس خاص حصے میں خواتین کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کو اس حکم سے کیوں خارج کیا گیا ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب جاننے کے لیے ایک واقعے پر نظر ڈالتے ہیں جو امریکہ میں وقوع پذیر ہوا۔ ناظرین محترم، ایک سیمینار جس میں بہت زیادہ علماء شریک تھے، جبکہ ایک پروفیسر قرآن کریم اس کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے کمال درجے کی باریکی کے بارے میں کہ ایک لفظ کو تبدیل کر دینے سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اس پر وہ ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے تھے اور اس کی مثالیں یعنی ایگزامپلز بھی دے رہے تھے کہ اچانک ایک سیکولر ذہن کا اسٹوڈنٹ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں جو آپ کے موقف کی نفی کرتے ہیں، اور اس کی دلیل سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے جس میں آپ کے خدا نے فرمایا کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔ اب غور کیجئے ناظرین کہ اس آیت پر کہ آپ کے خدا نے یہاں صرف آدمی کا ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ کسی بشر کو ہم نے دو دل نہیں دیے؟ اور کیوں یہ نہیں بتایا کہ سب انسان، مرد ہو یا عورتیں، ایک ہی دل رکھتے ہیں؟ کہ دوستو، یہ سوال سنتے ہی حال میں خاموشی چھا جاتی ہے اور سب کی نظریں پروفیسر کی طرف اٹھ جاتی ہیں کہ وہ اس کا معقول جواب کیا دیتے ہیں۔ ویسے تو طالب علم کا سوال بظاہر صحیح تھا کہ مرد ہو یا عورت، دل سب کے سینے میں ایک ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جبکہ ادھر پروفیسر اپنے ذہن پر زور ڈالتا ہے اس کا کیا معقول جواب دیا جائے، کیونکہ اگر جواب نہ دیا جائے تو طالب علموں پر برا امپیکٹ بھی پڑ سکتا ہے، لہٰذا ذہن پر زور ڈالنے کی مکمل کوشش کامیاب ہو جاتی ہے اور آخر کار پروفیسر کا جواب ان کو مل جاتا ہے، جو کہ قرآن پاک کے شاندار علمی اعجاز کو ظاہر کرتا ہے، جس تک پہنچنا قرآن کریم پر غور و فکر کے بنا ناممکن تھا۔ لہٰذا پروفیسر طالب علم سے کہتا ہے کہ ہاں، آدمی ہے جس کے سینے میں دو دل ہونا ناممکن ہے، لیکن عورت کے سینے میں دو دل ہو سکتے ہیں۔ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو اس کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، ایک اس کا اور ایک اس کے بچے کا، کیونکہ رحم مادر میں موجود بچہ گویا کمہار کی چاک پر بھرا ہوا مٹی کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ ماں بظاہر ایک انسان ہوتے ہوئے بھی دو انسان ہیں، اس میں ایک کی بجائے دو دل دھڑکتے ہیں، اس میں دو وجود پلتے ہیں اور دو روحیں اپنی غذا پاتی ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اور اس کی ہر آیت، ہر لفظ میریکل یعنی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے ایک ایک لفظ کو حکمت ربانی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، اور اگر ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دیا جائے تو معنی بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کو پوری توجہ کے ساتھ اور سوجھ بوجھ اور سمجھ، غور و فکر، تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر زیادہ سے زیادہ غور و خوض کرنے کی، فکر کرنے کی اور اس پر ریسرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کا ایمان تازہ ہوا ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی، کسی کا دل بدل دے۔